وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 105 پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور بہت فضیلت والا یہ کام ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ امت میں ایک گروپ تو فرض کے درجے میں یہ کام کرے گا کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ جہاں کہیں برائی دیکھیں، جہاں تک استطاعت ہو سکے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، زور زبردستی سے نہیں بات منوائیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جبرن نہیں کسی سے کام کروا سکتے، لیکن جہاں کہیں برائی ہوتے دیکھیں لازماً آپ اس کے لیے نصیحت کریں ان کو، اور پھر خیر کی دعوت دیں۔ یہ پیغمبرانہ کام ہے، اور آخری پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کام امت کا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے کام یہ ہے کہ امت کو پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ تو صحیح اوتھینٹک علم جب آپ کے پاس آ جائے تو پھر اگلا جو آپ کا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، آگے پہنچا دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا۔ یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ ان کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ جو ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں۔ روشن نشانیاں یعنی اللہ کی کتاب آئی ان کے پاس پیغمبر آئے، رسولوں کی سنت آئی، یہ ہیں وہ روشن نشانیاں، مگر علم آنے کے باوجود وہ تفرقے میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے میرا خیال ہے تفرقہ بازی کے خلاف یہ قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور عظیم، اللہ جس چیز کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، سوچے کتنی بڑی یہ سزا ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اہل کتاب تھے 72 قبیلوں میں بٹ گئے تھے، اور تم 73 میں بٹ جاؤ گے، یعنی یہ امت بھی ان سے پیچھے نہیں رہے گی، ایک قدم آگے ہی جائے گی ان سے۔ تو تفرقہ بازی میں یہ 73 میں بٹ جائیں گے، مگر صرف ایک گروپ ہے جو جنت میں جائے گا۔ اچھا، اسی کو بیس بنا کے نا ہر فرقے والے لوگ سمجھتے ہیں یہی ہمارا ہی فرقہ جو ہے نا وہ گروپ ہے جس نے جنت میں جانا ہے، یہی سمجھ کے بیٹھا ہے ہر فرقہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروپ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ 73 میں سے ایک جائے گا صرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ اب یہ سوچ لیں کہ کرائٹیریا دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہوگا اور اصحاب کے طریقے پر ہوگا وہ صرف جنت میں جائے گا۔ اور علم کے باوجود فرقے کیوں بن جاتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ قرآن سب پڑھتے ہیں، سنت سب پڑھتے ہیں، پھر فرقے کیوں بن جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دنیاوی فائدے اور اپنی شہرت جو ہے نا وہ آڑے آتی ہے، اور لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کر کے الگ الگ فرقے بنا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرنا، ورنہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، یعنی دلی طور پہ تم ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف سے بات بڑھ کر پھر مخالفت پر چلی جاتی ہے، اور جب مخالفت آتی ہے قطع تعلقی ہو جاتی ہے، اس سے فرقے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض تو وہ فرقوں کی مسجدوں کے دروازوں پہ لکھ کر لگایا ہوتا ہے فلانے فرقے کا جو لوگ ہیں نا وہ اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، حالانکہ دیکھیں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، وہاں لوگ دین سیکھنے بھی جاتے ہیں، وہ ایک درس گاہ بھی ہے، وہ ایک سجدہ گاہ بھی ہے، لیکن وہاں پر دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلانے فرقے کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ دیکھیں مخالفت میں ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ میں میرے ابو ہیں، میرے ابو ماشاءاللہ سے وہ ہر فرقے کی مسجد میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کسی ایک کا فرقہ نہیں رکھنا، میں ہر ایک کی مسجد میں جاتا ہوں۔ تو وہ اتنی مزیدار بات ہے کہ وہ جب دوسرے فرقے کی مسجد میں جا رہے ہوتے تو پہلی والی جو امام صاحب ہیں نا وہ لڑکے بھیج دیتے ہیں میرے ابو کے پیچھے کہ دیکھنا وہ سلیم صاحب دوسری والی مسجد میں تو نہیں چلے گئے، ان کو مست ادھر ہی لے کر آنا ہے۔ یعنی اتنے ہم لوگ انتہا میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب کوئی نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے، جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے کہ میں نے اب کس فرقے میں جانا ہے۔ میں یہاں پر
ایک لڑکی مسلمان ہوئی تو شروع میں میرے پاس کافی آتی تھی، تو اس نے آ کے مجھے ہمیشہ یہی کہنا کہ میں سخت پریشان ہوں، میں ایک مسجد میں جاتی ہوں وہاں پر کسی اور طریقے سے نماز پڑھے، میں دوسری مسجد میں جاتی ہوں وہاں پر کسی اور طریقے سے، مطلب نمازوں میں بھی ہم نے تھوڑی چھوٹی چھوٹی چینجز کر کے تو اپنے اپنے فرقے الگ بنا رکھے ہیں۔ تو بیچارہ جو نیا آنے والا مسلمان ہے وہ تو پریشان ہی رہتا ہے کہ میں نے کہ کون سا فرقہ ہے جو صحیح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتا دیا ہے، جو میرے طریقے پر ہوگا اور جو میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا۔ اب ہم سب خود کو چیک کر لیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہمیں وہ کرنا ہے، جو کچھ انہوں نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔